السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے 3 دسمبر 2020. جو سوالات اثر تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے. اگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے سوالات رہ گئے ہوں تو وہ بعد میں بھی سوالات کر سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ یو اے ای میں ایک اذان ہوتی ہے اور وہی اذان ساری مسجدوں میں بیک وقت ریلے کی جاتی ہے. تو ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ایسی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلی بات جان لیجیے کہ اذان کا جواب دینا فرض نہیں ہے، سنت ہے. کوئی بھی آدمی اذان کا جواب اگر جان بوجھ کر بھی نہیں دے گا تو بھی گنہگار نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس مسئلے میں 2 رائے ہے علماء کی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پھر پلے ہوتی ہے، حالانکہ ایک دم ایسی بات نہیں ہے. جس وقت مین میں ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے اسی وقت اس کے ذریعے، جیسے کہ میں اس وقت بولوں اور مائک لگائے ہوں اور اسپیکر 100 لگے ہوں، تو یہ ریلے جو کر رہا ہے یہ فوراً ریکارڈ کر کے ریلے نہیں کر رہا ہے بلکہ ڈائریکٹ ریلے ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ریلے ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عام اذان کی طرح ہے، لہذا جواب دینا چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کر لیتا ہے پھر پلے کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جس مسجد میں اوریجنل اذان ہو رہی ہے ان لوگوں کے قریب والوں کو تو ہر حال میں جواب دینا چاہیے، اور بقیہ جو ہیں وہ جواب دیں تو بہتر ہے، کیونکہ جواب دینے سے کوئی نقصان تو ہے نہیں. زیادہ سب کو چاہیے کوئی جواب دے. پوچھا گیا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ گوشت جو ذبح کیا گیا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. آپ جس نے ذبح کیا ہے وہ جو بتائے اس کے اوپر اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس کو حلال مان لیں، ورنہ نہ مانیں. پوچھا گیا ہے اگر کسی شخص کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور اس کو رات میں احتلام ہو گیا ہے، اگر وہ نہائے گا تو پھر اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی. یہ 100% اس کو یقین ہے. اگر اس کو یقین ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی نہانے سے تو پھر ایسی شکل میں وہ تیمم کر لے. جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم غسل کا بھی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ جس طرح مرد کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں بیوی سے دوبارہ وہ نکاح کرتا ہے. کیا اگر عورت بھی کوئی ایسا کام کرے تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ عورت بھی، مثال کے طور پر عورت مرتد ہو گئی، نکاح ٹوٹ جائے گا. مرد بھرے مسلمان ہو تو اس میں عورت اور مرد کا کوئی ایسا نہیں ہے. عورت انکار کر دے اسلام سے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. تو ایسی شکل میں اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا فرض عمل کے ادا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ سکتے کی جہاں تک بات ہے، وہ چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے اور سب چاہے تو سب کو جنت میں ڈال دے. اس کے اوپر کوئی حکم نہیں چلتا ہے، نہ وہ کسی کے حکم کے تابع ہے. اور جنت میں ڈالنے کی جہاں تک بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے، اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے. لہذا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سارے فرائض کرنے کے بعد بھی اللہ ڈال سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پروردگار عالم حکیم ہے اور منصف ہے، یعنی حکمت سے کام لیتا ہے اور انصاف کے ساتھ. اس انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے فرض کی ادائیگی کی ہے، حرام سے بچا ہے، آپ نے صرف فرض لکھا ہے، فرض کا سوال کیا، حالانکہ 3 چیزیں ہونی چاہیے: فرض کی ادائیگی کی ہو، حرام سے بچا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کیا ہو، تو اس کے چانسز ہیں کہ پروردگار عالم اس کو جنت میں ڈائریکٹ داخل کرے گا. پوچھا گیا ہے کہ جب بندہ اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہاتھوں کو گھٹنے پر ہونا چاہیے، یعنی رانوں پر، یا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ نیچے لٹکے ہونا چاہیے؟ یہ ایک دم غلط لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہاتھ نیچے لٹکنا. ہاتھ ایک دم سیدھا ہونا چاہیے، ران کے اوپر ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ایک بنیادی بات بتانا چاہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ نماز میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پارٹ آف دا باڈی جو کچھ بھی ہے نا وہ قبلے کو فیس کریں. تو انگلی اگر آپ ایسے کر کے گھٹنے کے اوپر رکھ لیں گے تو انگلی کس کو فیس کرے گی؟ زمین کو فیس کرے گی، زمین کی طرف ہو گئی. اگر ران کے اوپر رکھے رہیں گے تو سیدھے قبلے کی طرف کیا کرے گی؟ فیس کرے گی. سنت یہ ہے
کہ اذان کے اوپر رکھے جائیں دانوں کے اوپر اور قبلے کی طرف انگلی جو ہے وہ فیس کر رہی ہو۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہو تو اس کو ٹخنوں کے نیچے جو پیر کا حصہ ہے، صرف جس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے عورت یا مرد، کیا اس کا چھپانا ضروری ہے؟ ایک فتویٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کو پیر کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوافے عورتیں بھٹکل وغیرہ کے سائڈ میں، منگلور سائڈ میں، کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو موزہ ضرور پہنتی ہیں، موزہ پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیر کا جو حصہ جس پر بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، لہذا اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا فیملی کے ممبرز کے بغل میں دفن ہونے کی کوئی فائدہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، بلکہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے یہاں دفنائے جاتے ہیں، ہمارے خاندان والے یہاں دفنائے جاتے ہیں، تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی شرعی لحاظ سے کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی کا کسی نیک آدمی کے بغل میں دفن ہونے کی تمنا کرنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن کیے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں دفن کیے گئے۔ اب ابو بکر کے دفن کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہاں کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ جو جگہ خالی تھی ایک قبر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن حضرت عمر کی تمنا تھی کہ میں وہاں دفن کیا جاؤں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک آدمی کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تمنا کی، لہذا ایسا اگر اس وجہ سے کوئی تمنا کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی کے بغل میں دفن کیا جائے تو کر سکتا ہے، یہ کوئی شرعی لحاظ سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا ریاض احمد صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو اس علاقے میں کوئی قبر نہیں تھی، پہلی قبر تھی یہ، اور جیسے وہ دفن ہوئے اس کے کچھ دن کے بعد وہ پورا علاقہ کیا ہو گیا، بھر گیا، کیونکہ سب لوگ چاہے کہ ان کے بغل میں دفن کیا جائے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ایک جگہ جو ہے وہ بچی رہ گئی تھی، اور پھر جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو ہم نے لے جا کر کے اس میں ان کو دفن کیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ لوگوں کا ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور رہا یہ کہ خاندان والوں کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا ہے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ شادی میں ہدیہ دیتے ہیں، اور اگر ہدیے میں ہم اس کے ثواب کی نیت کریں، کہ اگر ثواب سے مراد سوال میں واضح نہیں ہے، اگر سوال سے مراد ایصال ثواب ہے کہ ہم کو جو ہے اس کو دیں تاکہ ہم کو اس کا ثواب پہنچے، ہدیہ دینے کا جو ثواب ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن ہدیہ دینے کے لیے ایصال ثواب کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہدیہ الگ چیز ہے، ایصال ثواب الگ چیز ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم اس نیت سے شادی میں ہدیہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بھی شادی ہو تو یہ ہم کو ہدیہ دے۔ اگر ایسی نیت کی جا رہی ہے تو یہ نیت فاسد ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اس وجہ سے نہ دے کہ ہم دیں تاکہ ہم کو بھی ملے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور اس وجہ سے احسان کریں، کسی کو آپ نے قرضہ دے دیا، اس وجہ سے قرضہ دے دیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہے، احسان کیا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ تمنا رکھیں کہ یہ میرے ساتھ کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم پر جو سال بھر گزرنا ہے وہ مہینے کے لحاظ سے ہے یا تاریخ کے لحاظ سے؟ وہ مہینے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ تاریخ کے لحاظ سے ہے۔ یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو اگر آپ کوالیفائی ہو گئے، آپ زکوٰۃ کے اسکیل کو ٹچ کر گئے، تو اگلے سال رمضان کی پہلی تاریخ پر ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، بلکہ پہلی تاریخ کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کی آخری جو تاریخ ہوتی اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور یہ ہمیشہ جو مہینہ شمار کیا جائے گا وہ عربی مہینہ مانا جائے گا، انگلش مہینے سے حساب نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے، ایک بڑا عجیب سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بعض لوگ اپنی نسبت بدلتے ہیں، لیکن نسبت بدلنے کی دو کیفیت ہوتی، غور سے سن لیں، یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے۔ ایک نسبت یہ ہوتی ہے کہ میں
میرے والد کا نام فلاں ہے لیکن میں اپنی نسبت کسی دوسرے والد کی طرف کر رہا ہوں، یہ حرام ہے. جیسا کہ بعض لوگ کسی بیٹے کو گود لے لیتے ہیں اور اصل باپ کا نام کاٹ کر کے اپنا نام اس میں جوڑ دیتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ قطعی جائز نہیں ہے اسلام میں. ایک نسبت یہ ہے. دوسری نسبت یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے مثال کے طور پر قصاب ہے، قصائی ہے، اور کیا کہتے ہیں جلاحہ ہے، کنجڑا ہے، یا اس قسم کی بہت سی برادریاں، تیلی ہے. تو اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے اس نام کو چھپانے کے لیے یا یہ کہ اس نام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ایک آدمی نے اس نام کے بدلے میں ایک دوسرا نام رکھ لیا ہے. مثال کے طور پر قصائی اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے، حالانکہ قریشی تو اللہ کے رسول کا خاندان ہے. اگر اس نے اپنی اس وجہ سے کہ اس میں ہماری بے عزتی ہے اور قریشی کہنے پر عزت ہے تو یہ ایک دم غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب اتنا عام ہو گیا، جیسے جلاحہ ہے تو جلاحہ ٹھیک ہے، وہ کپڑا بننے کا کام کرتے، لہذا جلاحہ ہے. دھنیا ہے، دھنیا وہ ہے کہ جو کاٹن روئی بھرتا ہے وہ دھنیا ہے. منہار ہے جو چوڑی کا کام کرتا تھا، اس کا نام منہار رکھ دیا گیا. اب منہار نے یو پی میں اٹھا کر کے اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں. جو ناؤ کا کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو صدیقی کہنا شروع کر دیا، یعنی ابو بکر صدیق سے جوڑ دیا. تو اگر اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اس نام سے، اس وجہ سے نسبت چینج کی گئی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اگر عرف عام میں اب یہ ہو گیا ہے کہ نائی کو صدیقی ہی کہا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چینج کر لیں. چینج نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ اس نام سے جو مشہور تھے اسی نام سے آپ جانے لگے. لوگ یہ جانے کہ ہاں بھائی یہ صدیقی، اب صدیقی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ صدیق سب نے صدیقی لکھنا شروع کر دیا. حجام نے بھی صدیقی لکھنا شروع کیا، منیار نے بھی صدیقی یو پی میں لکھنا شروع کر دیا، اور کیا کہتے ہیں دھنیا نے بھی صدیقی لکھنا شروع کر دیا، اور جلاحہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انصاری لکھنے لگے. اب انصاری جو ہے وہ مدینے کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو یہ ایک نسبت اگر عرف عام میں ہو چکی ہے، انصاری کہنے کے باوجود بھی یہ معلوم ہوتا رہے کہ یہ جلاحہ ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ آدمی بے عزت ہونے کی وجہ سے کہ اس لفظ میں بے عزتی ہے اس لیے اپنی نسبت چینج کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. بہرحال اس مسئلے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ بجلی کے بل میں جو اصل رقم جمع کیے ہوتے ہیں اس کا سود ہر سال ایک بل میں جمع کر کے کل رقم میں سے نفی کیا جاتا ہے. بہرحال کہنا ان کا یہ ہے کہ اس میں سود کی رقم بھی آتی ہے. اگر جتنی رقم آپ کو آئی ہو اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کو دے دیا جائے، خود استعمال نہیں کرنا چاہیے. پوچھا گیا فجر کی جماعت جلدی کرنا افضل ہے یا تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے. اس مسئلے میں دو رائے ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے، یعنی سورج نکلنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ رہے تو نماز پڑھی جائے. لہذا ان کے یہاں غلط میں نماز ہوتی ہے اور وہ اسی کو افضل جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں کے پاس حدیث ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ تاخیر کر کے پڑھنے سے جماعت بڑی بن جائے گی مسجد میں. اگر آپ بہت جلدی نماز پڑھیں گے تو مقصد جو جماعت کا ہے کہ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں، وہ نہیں شریک ہو پائیں گے. تو ان کے نزدیک مقصد جماعت کی کثرت ہے، تو جو ٹائم بھی جماعت کی کثرت کے لیے افضل ہوگا وہ ان کے لیے کیا ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک. یہ انہوں نے لاجک پیش کی. لہٰذا اس مسئلے میں اختلاف ہے، ایک رائے دیتے ہیں، ایک الگ رائے دیتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ دوران نماز اگر کسی کو محسوس ہو جائے کہ ہم کو پیشاب کے قطرے ٹپک گئے ہیں تو وضو ٹوٹا یا نماز بھی؟ یقینی بات ہے جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اور پھر ایسی حالت میں جیسے ہی معلوم ہو، ایک ہے شک ہوا ہے، شک اگر ہوا ہے تو نماز نہ توڑی جائے. اگر یقین ہو گیا ہے، اور یقین اس طریقے سے ہوگا کہ آدمی کو اس قطرے کے بھیگنے کی وجہ سے اس کو اپنے کپڑے کا بھیگاپن محسوس ہونے لگا، اس کا مطلب یہ شک نہیں ہے، اب کپڑے میں قطرہ ٹپک گیا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس کو نماز توڑ دینی چاہیے. کیونکہ اب آپ وضو کی حالت میں نہیں، جیسے کسی کی ریا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی قطرے کے ٹپکنے سے بھی وضو ٹوٹ گیا. جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی. پوچھا گیا ہے
کہ दो सजदों के दरमियान में दुआ याद नहीं है तो क्या दूसरी कोई दुआ पढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात समझिए, दो सजदों के दरमियान में दुआ पढ़ना वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। अगर किसी को याद है तो पढ़ ले, नहीं याद है तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और रहा ये कि कोई दूसरी दुआ भी कोशिश करे कि मसनून दुआ होनी चाहिए तो दुआ पढ़ सकता है वो, लेकिन नहीं पढ़ने से नमाज में कोई खलल नहीं आता। पूछा गया है कि फजर की 2 रकात सुन्नत अदा करने के बाद याद आया कि हमने 2 की जगह 3 पढ़ी है और सजदा सहू भी नहीं किया है और वक्त भी ख़त्म हो गया है, तो अब क्या हुक्म है? देखिए, अगर 2 के बजाय आपको यकीन है कि 3 रकात हुई तो इसका मतलब फजर की सुन्नत अदा नहीं हुई, लेकिन चूंकि सुन्नत है और याद उस वक्त आपको आई है कि जबकि उसका वक्त ख़त्म हो गया है, तो फिर इस नमाज की कदा करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से तौबा किया जाए काफ़ी है। पूछा गया, मौलाना साहब हम दार अरकम की मस्जिद में फजर की नमाज 6:15 पर अदा कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, हुबली में आज सूरज जो निकल रहा है वो 6:40 या 41 पर है। 6:40 या 41 पर अगर है और 6:15 पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20, 10, 30, 5, 35, तकरीबन 35 मिनट अभी इसके पास वक्त है। अब आपकी नमाज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर में होती है? जो यहाँ सुन्नत तरीके पे तो नमाज फजर पढ़ते नहीं, चाहे हाफिज हों चाहे जो हों, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमन आदत जो थी वो फजर में 60 से 100 आयत पढ़ने की थी। 100 आयतें पहली रकात में, दूसरी रकात में 60, ये एक उमूमी बात थी। कम से कम 80 आयत तो पढ़ते ही पढ़ते थे। अब मेरे इल्म में हुबली में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है कि जहाँ पर 80 आयत पढ़ी जाती हो, और हम लोगों की मस्जिद में, हमारे मदरसे की मस्जिद है, इसमें भी नहीं पढ़ी जाती है। तो वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि आप इतना ताखीर से नमाज पढ़ते हैं कि अगर इतनी नमी नमाज पढ़ेंगे तो सूरज ही निकल आएगा। तो इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की ये भी एक दलील है कि जब अल्लाह के रसूल 100 आयत और 60 आयत पढ़ते थे तो यकीनी बात है कि आप अगर ताखीर से पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो सही बात तो ये है कि फजर की नमाज लंबी होनी चाहिए। अब 6:15 पर जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है और 6:41 पर सूरज निकल रहा है, तो फिर ऐसी शक्ल में आपकी नमाज 7-8 मिनट में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबी फजर में अगर किसी की नमाज हो जाती है तो 10 मिनट की हो जाती है। तो अगर 15 पे शुरू की गई नमाज और 10 मिनट ही, तो 15, 10, 25 पर ख़त्म हो गई। अभी भी 15 मिनट उसके हाथ में है। तो इन आनाफ के यहाँ, आनाफ की मस्जिदों में इस बात का ख्याल रख कर के फजर की नमाज का टाइम रखा जाता है कि अगर नमाज गलत हो गई हो तो दोबारा नमाज पढ़ी जा सके। अब 6:25 पे नमाज खत्म हो गई, अगर नमाज में गलती करके दोहराना ही पड़ गया तो 3-4 मिनट में फिर दूसरी नमाज पढ़ ली जाएगी 2 रकात। तो इस तरीके से 6:15 पर अगर कहीं नमाज पढ़ी जा रही है तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये आपकी मस्जिद का जिक्र है। पूछा गया है कि गुनाह के लिए क्या हमेशा तौबा करना है? यानी एक मरतबा गुनाह हो गया तो आपने तौबा कर लिया, तौबा करने के बाद उनका कहना है कि क्या बराबर तौबा करते रहें? एक मरतबा भी तौबा करने से अगर तौबा कबूल हो गई तो तौबा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बराबर एक आदमी तौबा करता रहता है तो इसमें कोई हरज भी नहीं है। पूछा गया, मौलाना साहब ये कैसे मालूम हो कि हमारी तौबा कबूल हो गई है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं 2 जवाब दे रहा हूँ। ये कुरान हदीस से मैं नहीं है, बल्कि जो सूफिया कराम है उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जिस गुनाह से आपने तौबा किया है, तौबा करने के बाद अगर आपको वो गुनाह जब याद आता है तो आपको मज़ा नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि गुनाह की तौबा कबूल हो गई है। एक आदमी ने गलती की है, एक लड़की को लाइन मारा एक आदमी ने, अब उसको मालूम हो गया गलती हो गई है, उसने तौबा कर लिया, ठीक हो गई। जब कभी उसको याद आता है तो मज़ा आता है, इसका मतलब उसको अपनी तौबा रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तौबा अगर कबूल होती, उनका कहना है, हम कोई दलील इस पर कुरान हदीस से नहीं दे पाएंगे, उन बुजुर्गों का कहना यह है कि अगर तौबा इसको कबूल होती तो इसको उलझन होनी चाहिए थी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, तो उसको उलझन होनी चाहिए। तो ये एक निशानी होती है, लेकिन ये कोई 100% नहीं बात है, क्योंकि इंसान है और इंसान के अंदर इस किस्म की गलतियां भी दोबारा हो सकती हैं। बहरहाल अल्लाह की ज़ात पर बहुत भरोसा रखकर तौबा करना चाहिए,
کہ ہم نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول ہی کر لیا ہوگا. پوچھا گیا ہے یہ سوال کا جواب ہو گیا. پوچھا گیا مجھے بہت برے برے خواب آتے ہیں. سب سے پہلے بات تو یاد رکھیں خواب کے بارے میں آپ کو پوری تقریر ایک بھیجا ہے آداب خواب. اگر نہیں بھیجا ہے تو بھیج دی جائے گی. رات میں خواب نہیں پوچھا جاتا ہے. دن صاحب نے یہ سوال کیا ہے, ان کے پاس میرا ذاتی نمبر ہے. دن کے وقت میں وہ سوال کریں, اگر مجھے معلوم ہوگا تو ہم اس کا حل انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا اس بچے کا ہم عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ زندوں کا ہوتا ہے, مردوں کا نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ تھوڑی وضاحت کریں. یہ مسئلہ بہت ہی جو ہے وہ پیچیدہ ہے اور اس مسئلے میں بھی وہ علماء کا اختلاف ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل یہ دونوں شاید اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. پڑھنے سے مراد رکوع سجدہ ان سب میں فرق نہیں ہے, فرائض میں فرق نہیں ہے, کرنے کے طریقے میں فرق ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ عورت کو ایسے نماز پڑھنا چاہیے کہ اس کا سطر زیادہ سے زیادہ ڈھکا رہے. تو جو بھی سطر ڈھکنے کی بات ہوگی اس سلسلے میں وہ فرق محسوس ہوگا. مثال کے طور پر عورت اگر اپنے ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے گی تو اس کی بے سطری ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے. اسی طرح عورت جب پوری طور پر اگر جھکے گی اور ویسے رکوع کرے گی جیسے مرد کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پکڑ لے اور اس کی پیٹھ ایک دم سیدھی ہو جائے, تو پھر ایسی شکل میں اگر کوئی بغل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے تو اس کی بے ستری ہونے کے چانسز ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سے بھی جھک جائیں, آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے سے ٹچ ہو جائے تو بھی آپ کی نماز, آپ کا رکوع ادا ہو جائے گا. یہ فرق ہے. اسی طریقے سے تیسرا سجدے میں فرق ہے کہ اگر مردوں کے لیے ہے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے رکھیں اور سینے میں اور زمین میں اتنا ڈسٹینس ہو, اتنا فرق ہو کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے. ان کے یہاں اناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو اپنے رانوں سے ملائے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سطر. تو پالیسی کا اختلاف ہو گیا. پالیسی یہ ہوئی کہ نماز پڑھی جائے تو سطر کے کھلنے اور سطر کے ڈھکنے کا خیال کہ سطر نہ کھلے, سطر ڈھکا رہے. تو جن جن چیزوں میں سطر ڈھکنے کی بات ہے وہ تمام احناف میں فرق ہے. تو رکوع میں بھی فرق ہے, سجدے میں فرق ہے اور تشہد کے بیٹھنے میں بھی فرق ہے. جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے. یہ حدیث موجود نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ حدیث ضرور موجود ہے جو میں نے بتایا کہ سجدے کی حالت میں فرق بتایا گیا کہ عورت اور مرد میں اختلاف ہے. یہ ایک الگ بات ہے. جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے, حدیث ضعیف ہے, لیکن صحیح حدیث یہ بھی تو موجود نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں اختلاف نہیں ہے. ایسی بھی حدیث نہیں ہے. اور اختلاف کی حدیث موجود ہے جبکہ ضعیف ہے. تو حناف نے دو چیزیں پکڑی. ضعیف حدیث ہونے کے باوجود چونکہ اصول سے ٹیلی کر رہے, اصول کیا ہے کہ سطر ڈھکا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ عورتوں تمہاری نماز تمہارے گھر کے کمرے کی کوٹھری میں افضل ہے. کوٹھری میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھا اسی لیے جا رہا ہے تاکہ جب عورت نماز پڑھ رہی ہو تو اس کا سطر زیادہ سے زیادہ ڈھکا رہے, نماز پڑھنے کی حالت میں غیر محرم اس کو نہ دیکھنے پاوے. اس وجہ سے اس کو گھر کی کوٹھری میں اندر. یہاں تک کہ حضور نے فرما دیا کہ میری مسجد سے تمہاری نماز تمہارے گھر میں افضل ہے. اس کی وجہ بھی یہی کہ مسجد میں آئے گی تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. مسجد میں کوئی عورت کے لیے کونا نہیں بنایا ہوا ہے, کوئی کمرہ اندر نہیں بنا ہوا ہے. تو یہ ساری بنیادی وجہ ہیں. لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے بول دیتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے عورت مرد کی نماز میں فرق ہے. فرق کسی حدیث ہے جبکہ ضعیف ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے. اگر یہ بات لکھی ہوتی تو پھر ضعیف حدیث کو اٹھا کر کے ہم کنارے کر دیتے اور مسئلے پر عمل کر لیتے. تو لہذا اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ فرق نہیں محسوس کرتے ہیں ہم کو ان پر نکیر نہیں کرنی چاہیے, اور جو لوگ فرق کر رہے ہیں ان پر آپ تبلیغ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. سیدھی سی بات ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے
کہ آپ نے کہا تھا ہمارے بارے میں، آپ نے کہا تھا کہ قبر پر پھول ڈالنا بدعت ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عرب میں پھول نہیں ہوتا ہے، تو پھول ڈالنا بدعت کیسے ہوا؟ یہ اصل میں بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک بدعت پر پوری مستقل تقریر بھیجی، تو ہم نے ایک بدعت کی پہچان بتائی. بدعت کی پہچان میں نے یہ بتائی کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، جو کام غور سے سنیے گا، یہ اصول میں نے بتایا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا. اب اگر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی بھی وہ کام کرے گا تو بدعت ہوگا. اور اگر حضور کر سکتے تھے، مطلب حضور کر سکتے تھے، حضور نے نہیں کیا، اب آپ کریں گے بدعت ہو جائے گا. حضور نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے آپ نے کر لیا ہے، تو پھر اس کے سلسلے میں دوسری رائے دی جائے گی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر پر حضور اگر پھول ڈالنا چاہتے تو نہیں ڈال سکتے تھے، کیونککہ آپ نے بتایا پھول ہوتے ہی نہیں تھے. تو اگر اس کے باہر والا پھول ڈال دے تو بدعت کیوں ہوگا؟ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ اصول انہوں نے، بہرحال یہ سوال مجھے اچھا لگا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ مطلق نہیں کہا ہے، بلکہ کہیں ایک دوسری جگہ میں نے یہ بات بھی کہی ہے. عربوں میں جو پھول نہ ہونے کی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ قبر پر اور میت پر پھول ڈالتے ہیں جو کم سے کم 20 سے 25 کلو ہوتا ہے، اس طریقے سے عربوں میں پھول کبھی نہیں پیدا ہوتا ہے. عربوں میں گلاب نہیں ہوتا ہے، کچھ پھول، لیکن کچھ ایسے پھول ہیں جو ہوتے ہیں. تو ایک دم سے پھول ہوتا ہی نہیں عرب، مطلب جیسے کہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے. پھول ہوتا ہے، لیکن پھول جو ہے نا اس کثرت سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی چادر بنائی جائے اور اس کو قبروں پہ ڈالا جائے. جب حضور کے زمانے میں پھول تھا تو طائف وغیرہ کے علاقے میں پھول تھا، وہاں کے لوگوں جو مرے تو انہوں نے بھی پھول نہیں ڈالا، لہذا وہ ڈال سکتے تھے پھول، اس کے باوجود نہیں ڈالا، لہذا یہ جو بھی ڈالے گا بدعت ہوگا. یعنی مطلق یہ کہ پھول ہوتا ہی نہیں، یہ میں نے کہنا چاہ رہا تھا. انہی صاحب کا پھر ایک سوال ہے اور میرے ہی بارے میں کہ آپ کے درس حدیث میں ایک بات سنی کہ جو ایسا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور نہیں کیے وہ بدعت ہے، اور ہر ایسا کام جو رسول نہیں کر سکتے تھے وہ اب کریں تو اچھا ہے. تو تصویر کشی کے بارے میں علماء کے درمیان میں جو اختلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعتراض سمجھے، اعتراض یہ کرنا چاہیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں مولانا جنہوں نے یہ سوال کیا. اچھا سوال ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں فوٹو نہیں کھینچا جا سکتا تھا. جب فوٹو نہیں کھینچا سکتا تھا، اب کوئی بھی آدمی اگر فوٹو کھینچے تو جائز ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اگر جیسا میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول ریکارڈنگ کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا میرا ریکارڈنگ کرنا جائز ہے. فوٹو کھینچنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوٹو نہیں کھینچا جا سکتا تھا، لہذا کوئی آدمی فوٹو کھینچے تو جائز ہونا چاہیے. فوٹو کھینچنا الگ بات ہے، فوٹو کے بارے میں مطلقاً حدیث موجود ہے ممنوع کی. فوٹو کبھی ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، یہ فوٹو عکس ہے، ڈیجیٹل ہے، عکس ہے کہ ایک آدمی کی پرچھائی کو، ایک آدمی کی شیڈو کو مشین نے بہت اچھے انداز میں پکڑ کر کے ڈسپلے کر دیا، اسی کا نام کیمرہ ہے. تو یہ جو عکس والا فوٹو ہے، ٹھیک ہے، یہ حضور کے زمانے، لیکن فوٹو کے مستقل طور پر حدیث بخاری میں ممانعت آئی ہوئی ہے. لہذا اس وجہ سے کیا ہوا، اب اسی وجہ سے مسئلے میں اختلاف بھی ہوا کہ عکسی فوٹو تو حضور کے زمانے میں تھا نہیں، لہذا عکسی کی اجازت دے دی جائے، یعنی کیمرے والے فوٹو کی، اور اس فوٹو کو حرام قرار دے دیا جائے جو ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا، کہ حضور نے جو منع کیا وہ ہاتھ سے بنایا والا منع کیا ہے. تو مقصد نہ ہاتھ والا ہے، نہ مقصد عکسی ہے. فوٹو شرک کی طرف لے جاتا ہے. ہم آج اپنے والد ہمارے انتقال ہوتے ہیں، ہم ان کا فوٹو اپنے کمرے میں لگاتے ہیں، ہمارے بچہ اس میں آگے بڑھتا ہے، اس پر اگربتی لگاتا ہے، اور پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اس پر پھول چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دنڈوت ہوتی ہے، اور پھر پوجا کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو حقیقت میں فوٹو سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فوٹو شرک کا پہلا زینہ ہے، اس وجہ سے فوٹو کو منع کیا گیا ہے. ادروائز فوٹو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھ کہیں آپ کہ حضور کے زمانے میں فوٹو تھا، فوٹو بنایا جاتا تھا، لکڑی کا بنایا جاتا تھا، لکڑی کی تصویریں بنائی جاتی تھی، مٹی کی بنائی جاتی تھی، پتھر کی کٹنگ ہوتی تھی، وہ سارے کے سارے مجسمے موجود تھے، وہ بھی فوٹو کی شکل ہے. لہذا اس کو اس مسئلے میں جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. پوچھا گیا ہے کہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے سجدہ سہو کیا، تو کیا مجھے بھی ان کے ساتھ سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ ایک دم ان کے ساتھ سجدہ سہو کرنا چاہیے. انہوں نے سلام پھیرا تو آپ کو بھی سلام پھیرنا چاہیے، انہوں نے بھی سجدہ کیا تو آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. پوچھا گیا میں نے اپنے والد کی صحت کے لیے
بڑی دعا کی، پھر بھی انتقال ہو گیا۔ غور سے سنیے گا، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں نے اپنے والد کی صحت کے لیے بڑی دعا کی، پھر بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب والد صاحب کو مرنا ہی تھا تو میری دعا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم دعا کیوں کریں؟ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ میں دعا نہ کرتا تو بھی مرتے، میرے دعا کرنے پر بھی مرنا ہے۔ اگر ان کو صحت ہوتی، میں دعا نہ کرتا تو بھی ان کو صحت مل جاتی۔ تو میرے اور سب لوگوں سے میں کہتا رہا کہ میرے والد کے لیے دعا کرو، میرے والد کے لیے دعا کرو۔ جب وہی ہونا تھا کہ مرنا ہی تھا تو جو ہونا تو ہوگا، میرے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے لوگوں سے اپیل کی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ بہت ہی جو ہے وہ جن صاحب نے سوال کیا ہے وہ کافی پریشان تھے۔ میں نے بہرحال ان کو ذاتی طور پہ جواب دیا اور سب کو جواب دے دیتا ہوں۔ دو وجہ ہیں دعا کرنے کی۔ ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، تقدیر یہ لکھی ہے کہ اگر فلاں فلاں لوگ دعا کریں گے تو ان کو صحت اللہ دے دے گا، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس چانس کو پانے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، نہیں سمجھے بات؟ یہ بات معلوم نہیں ہے آپ کو۔ مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہونی تھی، لیکن مرنے سے پہلے آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تقدیر جو کنڈیشنل تقدیر لکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں لکھا رہتا کہ اگر اس کا لڑکا دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا، اس لیے آپ اس امید پر دعا کر رہے تھے۔ نمبر ایک۔ دوسرا جواب، آپ جو دعا کر رہے تھے اس دعا جس کے لیے کر رہے تھے اس کے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، اس لیے آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی، نہیں سمجھے بات؟ آپ دعا کر رہے ہیں کہ میرے والد کو صحت ہو جائے، پروردگار عالم جان رہا ہے کہ اگر اس کو صحت دے دی گئی تو 1 سال یا 2 سال یا 5 سال کے بعد جب مرے گا تو بہت گھرج کر مرے گا۔ تب آپ دعا کرنا شروع کریں گے کہ اللہ میرے ابا کو اٹھا لیجئے، تب آپ دعا کرنا شروع کریں گے کہ اللہ میرے ابا کو اٹھا لیجئے۔ تو اس کے حق میں اچھا ہی نہیں تھا جو آپ دعا کر رہے تھے، لہذا آپ کی دعا کیوں قبول کرتا؟ بات میری سمجھے؟ تو یہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہرحال یہ 2 بنیادی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوا۔ بہرحال یہ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ موت اور کچھ میت کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔